व्यूअर्स, आज के कॉलम का उन्वान है उरियानी फहाशी ज़दा शराबी माशरे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के फहाशी फेम बयान ने मुझे बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर दिया है और चंद इंतहाई बुनियादी और अहम सवाल मैं अपने व्यूअर्स, अपने क़ारीन से शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, क्या ये बहुत ही हैरान कुन और अजीब सी बात नहीं कि वो बेशुमार बेरहरवी का शिकार माशरे जो फहाशी उरियानी के शाहकार हैं, जहाँ जगह जगह शराब खाना ख़राब और जुए खाने हैं, वहाँ कभी किसी ने कुत्ते, कछुए, गधे और चमगादड़ वगैरह का गोश्त, मटन, बीफ या हलाल कह के नहीं बेचा। जिन माशरों को हम बेराह रवी का शिकार कहते हैं, न वहाँ कभी रेलवे ट्रैक्स पे मार्केट्स बनती हैं, न सरकारी और प्राइवेट ज़मीनों पे कब्ज़ों का सुना है, न माएँ भूख के हाथों मजबूर हो के बच्चे कत्ल करने के बाद ख़ुदकुशी करती हैं, न इंतहाई कम सिन बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, न वहाँ इम्तिहानी मराकज़ बिकते हैं और न वहाँ इम्तिहानात के पर्चे लीक होते हैं। इन बदकार माशरों में सुना है पटवारी भी नहीं पाए जाते। अजीब फहश माशरे हैं जहाँ सिर्फ गाय दूध बनाती है और केमिकल से दूध बनाने की टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं है। अखलाकियात व इबादात से यारी ये मादा परस्ती के मारे मरदूद माशरे शर्मो हया से इस कदर आरी हैं कि मजाल है जो कभी किसी के ज़ाती मामलात की टो में रहकर उसको स्कैंडलाइज करने या उसकी इस्लाह करने की कोशिश करें। इस माशरे के लोग अपनी अपनी दुनिया और हाल में मस्त रहते हैं और किसी को रत्ती बराबर परवाह नहीं कि कौन किसके साथ ख़राब है या सही है। उरियानी फहाशी और शराब नोशी के बदतरीन असरात ये हैं कि ये कमबख्त कतार बनाते हैं और झूठ बोलने को कुफ्र या गुनाह समझ के उससे दूर भागते हैं। इन्हें बड़ी से बड़ी गाली दे लो, सन ऑफ अ बिच कह लो, तो अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये इतने बेवकूफ़ हैं कि इन्हें झूठा कहने पर वो जूता उतार लेते हैं। डॉलर हम जैसे साहिबान ईमान के लिए तो कागज़ का एक मामूली सा टुकड़ा है जिसे हम कर्ज़े के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यही डॉलर एक आम फुहश अमेरिकन के लिए नाउज़ बिल्लाह खुदा किसी है अहमियत रखता है। लेकिन मजाल है जो शर्म हया और गैरत से आरी शराबी जवारी गोरा इसी डॉलर के हुसूल की खातिर 2 नंबर दवाएं बनाने का कारखाना लगाए। दरअसल शराब व शबाबे बेहिजाब ने इन नशों की वजह से इन बदकार माशरों की मत मार रखी है, वरना हमारी तो आबादियाँ इतनी मुनज़्ज़म और ख़ूबसूरत नहीं जितने इन काफिरों के कब्रस्तान कि इन कब्रस्तानों को देखते ही मर जाने को जी चाहता है। सोने पे सुहागा ये कि इन नावारा माशरों के कब्रस्तानों पे कब्ज़े का ख्याल कभी इन बेवकूफ़ों को नहीं आया। मुर्दों को ऐसे बनाते सजाते संवारते हैं जैसे साला ससुराल जा रहा हो।
سالے سے سالی یاد آئی، جو وہاں آدھے گھر والی نہیں ہوتی کیونکہ کوئی کسی کی ذاتی زندگی میں دخل نہیں دیتا۔ ان بدکار، بد کردار، اریاں ننگے شرابی معاشروں میں ایک اور خرابی یہ ہے کہ وہاں کے توشہ خانے بھی محفوظ ہوتے ہیں۔ ان معاشروں کے جو سربراہ ہوتے ہیں، وزیر اعظم ہوتے ہیں، صدور ہوتے ہیں، وہ اسٹیٹ کو ملنے والے نیکلس چوری نہیں کرتے۔ اور نہ ہی وہ اتنے کم ظرف ہوتے ہیں کہ انتہائی کم قیمت پہ حکومت کو ملنے والی قیمتی بیش قیمت گاڑیاں اپنے گھروں کو لے جائیں، اور نہ ان بد کرداروں کو، ان شرابیوں اور جواریوں کو نسل در نسل اپنی اولادیں اپنی قوم کی گردنوں پہ سوار کرنے کا جنون ہوتا ہے۔ ان بے ایمان، بے اصول، بے غیرت، بے راہ روی کا شکار معاشروں کے حکمران اپنے ملک کی وسائل لوٹ کے بیرون ملک جائیدادیں بھی نہیں بناتے، حالانکہ بیشتر ملک ان کے کمی ہوتے ہیں۔ جوا، شراب اور بے حجاب شباب میں غرقاب ان کفر میں غرق معاشروں میں پولٹری کے انڈوں کو قہوے میں ڈبو کر دیسی انڈے بنانے کا رجحان بھی نہیں ہے، اور وہ اسلامی شہد بھی دستیاب نہیں جو گندے گٹر پہ اور گندے گڑ پہ پلنے والی مکھیوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ نشے میں دھت یہ جواری معاشرے رشوت کو سپیڈ منی قرار دیتے ہوئے اپنے گاڈ کو بھی دھوکہ نہیں دیتے۔ ہمارے ہاں رشوت کو سپیڈ منی کہتے ہیں، اور نہ ہی یہ لوگ خربوزوں تربوزوں کو انجیکشن لگا کر میٹھا کرتے ہیں۔ گاڈ جانے یہ بھی اپنے مردہ جانوروں کی انتڑیوں سے گھی بنا کر اس میں سموسے، جلیبیاں، پکوڑے، کچوریاں وغیرہ تل کر روزے افطار کراتے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ روزے کا تصور تو تقریباً ہر مذہب میں ہے۔ ننگ دھڑنگ اریاں فوش ان معاشروں کا کیا کیا کچھ گنواؤں۔ ان کی گھٹیا ترین حرکتوں میں سر فہرست پابندی اوقات بھی ہے۔ ایسے بے غیرت ہیں، ہر جگہ طے شدہ وقت پہ پہنچ جاتے ہیں۔ حالانکہ ان بھٹکے بھولے لوگوں کی عبادتوں کے اوقات تقریباً نامعلوم ہیں، لیکن فرائض کی بجاوری میں جان لڑا دیتے ہیں۔ یہ بد کردار لوگ کام کے درمیان اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنی گرل فرینڈ کا فون سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ لعنت ہو ان پہ۔ مجھے معلوم نہیں کہ اوریانی فحاشی پبز، باروں اور جوا خانوں کے باوجود وہ مدتوں سے دنیا پہ غالب کیوں ہیں، دنیا کو لیڈ کیوں کر رہے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی۔ یہ چاند اور مریخ پہ کیسے پہنچ گئے ہیں؟ انسانی اعضاء ریپلیس کرتے ہیں۔ ہم جیسے اپنے والدین کو چیک کرا لیں اس کے لیے MRI مشین بنا دیتے ہیں۔ ہم نے ٹیکنالوجی ایجاد کی، جانور ذبح کر کے پریشر سے پانی اس کے اندر ڈالو تاکہ گوشت کا وزن بڑھ جائے اور ایمان تازہ ہو جائے۔ مجھے سوال کا جواب چاہیے اپنے ویور سے، اپنے ریڈر سے، کہ اتنی مدتوں سے دنیا پہ ان کا غلبہ کیوں ہے؟ یہ دنیا کو کیسے ڈکٹیٹ کرا رہے ہیں؟ یہ دنیا کو کیسے اپنی انگلیوں پہ نچا رہے ہیں؟
شاید اس کی ایک وجہ ہے جس پہ غور کر لیتے ہیں کہ ہمارے ہاں اسلام ہے، ہمارے ہاں اسلامی ہے، اسلام نہیں ہے، جمہوریہ ہے، جمہوریت نہیں ہے، پاکستان ہے، لیکن معاملات میں، لین دین میں، تعلقات میں پاکیزگی نہیں ہے۔ یہاں جوئے خانے نہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جوئے خانے نہیں، لیکن سب کچھ داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں شراب خانے نہیں، لیکن ہر کوئی نشے میں دھت ہے، جس کے پاس طاقت ہے، دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، بازو ہے، وہ نشے میں دھت ہے۔ یہاں اریانی نہیں، لیکن سب کچھ ننگا ہے، جو نہ آپ سے ڈھکا چھپا ہے نہ مجھ سے ڈھکا چھپا ہے۔ خدا کے لیے کوئی تو سوچے کہ کیا پہنا ہوا ہے اور کیا پیا ہوا ہے، کے علاوہ بھی کچھ اقدار ہوتی ہیں، کوئی کردار ہوتا ہے، کوئی معیار ہوتا ہے، ورنہ یہ ناہنجار مدتوں سے دنیا کی گردن پہ سوار نہ ہوتے۔ آخری بات، اقبال نے کہا تھا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، اور جو اس قابل ہیں وہ امامت، وہ رب العالمین ہے، رب المسلمین کہیں نہیں لکھا۔ اور آخری بات، قرآن پاک کی ایک لائن دماغ روشن کر دینے کے لیے کافی ہے اگر اندر غلاظت نہ ہو، اور وہ لائن کیا ہے؟ بے شک تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو۔ اس کا مطلب ہے جو مومن ہونے کے جتنا نزدیک ہوگا اتنا ہی طاقتور ہوگا، اتنا ہی غالب ہوگا۔